چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت سپریم کورٹ کے 4 ججز کو بھی دھمکی آمیز خط موصول۔ جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس امین الدین شامل۔ دھمکی آمیز خط میں پاؤڈر اور خطرناک اشکال بنی ہوئی تھیں۔ 1 اپریل کو سپریم کورٹ میں موصول ہوئے خطوط کو اینٹی ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا گیا۔ 5 وفاقی وزراء کو اضافی قلمدان تفویض کر دیے گئے۔ وزیر نجکاری عبدالعلیم خان کو مواصلات کا اضافی چارج، چودھری صالح حسین کو مذہبی امور، رانا تنویر کو تحفظ خوراک، احسن اقبال کو بین الصوبائی رابطہ اور مصدق ملک کو آبی وسائل کا اضافی قلمدان سونپ دیا گیا۔ بے روزگاروں کے لیے خوشخبری، سندھ میں تمام سرکاری محکموں میں بھرتیوں پر پابندی ختم۔ صوبائی کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلہ، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی وزیر قانون اور ایڈوکیٹ جنرل کو عدالتوں میں بھرتیوں پر پابندی کو ختم کروانے کی ہدایت۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی، تاریخ کی بلند ترین نفسیاتی حد عبور، 100 انڈیکس میں 869 پوائنٹس کا اضافہ۔ کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 67,756 پوائنٹس پر بند ہوا۔ رات کو انٹرنیٹ سروس بند کرنے کے خلاف درخواست پر پی ٹی اے اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس کیے، ویسے رمضان میں تو یہ ثواب کا کام کر رہے ہیں، لوگ عبادت کریں گے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر ممبران سے حلف نہ لینے کا کیس، پشاور ہائی کورٹ نے اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کو نوٹس جاری کر دیا، آئندہ سماعت پر جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کے لیے 7 سیل، 14 اہلکار، سیکیورٹی پر تعینات، تحفظ پر ماہانہ 12 لاکھ اخراجات۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے لاہور ہائی کورٹ کو تفصیل بتا دی، بولے 5 لاکھ روپے سے سی سی ٹی وی کیمرے لگوائے، کھانا اسپیشل کچن سے آتا ہے جہاں کسی اور کے لیے کچھ نہیں بنتا۔ عدالت نے مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے دائر درخواست پر سماعت عید کے بعد تک ملتوی کر دی۔ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن کی 6 جماعتیں اکٹھی، 13 نکاتی ایجنڈے پر تحریک آگے بڑھانے کا فیصلہ۔ رات گئے اپوزیشن کا ایم ڈبلیو ایم کی میزبانی میں مشاورتی اجلاس، جے یو آئی ایف کو ساتھ ملانے پر بھی مشاورت۔ عید کے بعد احتجاجی تحریک چلانے پر اتفاق۔ حکمران اتحاد کو قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل، ارکان کی تعداد 226 ہو گئی۔ اسپیکر کا سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی جماعت ماننے سے انکار۔ نئے پارٹی پوزیشن میں تحریک انصاف کی حمایت یافتہ اراکین کو آزاد درج کر دیا گیا۔ سنی اتحاد کونسل کا ایوان زیری میں وجود ختم، نون لیگ کے اراکین کی تعداد 122، پیپلز پارٹی کی 70 اور ایم کیو ایم کی 22 ہو گئی۔ بلوچستان کابینہ کی جلد تشکیل کا امکان، حل برداری کل متوقع۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے اسلام آباد میں حتمی مشاورت مکمل کر لی، 14 وزراء اور 5 مشیر شامل ہوں گے۔ قومی ایئر لائن پی آئی اے برائے فروخت، نجکاری کمیشن نے قومی اخراجات میں اشتہار شائع کر دیے۔ پی آئی اے خریدنے کی خواہشمند کمپنیز فرم سے پیشکشیں طلب کر لی گئیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر سے اماراتی سفیر کی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات، مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر کی بشام دہشت گردی کی مذمت، معاشی ترقی کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنے کے عزم کا اعادہ۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر وزیر اعظم رمضان پیکیج میں گڑبڑ، گھوٹالہ، آٹے اور گھی کی بلیک مارکیٹنگ کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ کرپشن پر کئی افسران اور اہلکار معطل، حکام نے بھی تصدیق کر دی۔ فیصل آباد، کراچی، لاہور، ملتان، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ اور سکھر زونز میں انکوائری۔ پنجاب میں گندم کی امدادی قیمت 3,900 روپے مقرر، کابینہ نے اسپیشل اسپیڈی ٹرائل کورٹ قائم کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ ریپ اور بچوں پر ظلم کے مقدمات کا تیز ترین ٹرائل ممکن ہوگا، حد عزت قانون میں ترمیم، اسپیشل کورٹ قائم کرنے پر بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں جھوٹے الزامات کا کلچر بدلنا ہوگا۔